عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقدس كتابه في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین عفت مآب خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف کے لائق اللہ کی ذات بابرکت ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما اور قیامت کے دن کا ایک اکیلا بادشاہ ہے. درود و سلام کا نزول ہو جائے اس بادشاہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر جنہیں اللہ نے عظیم امانت سونپی اور انہوں نے اپنی امانت کا حق ادا کیا. بالخصوص بے شمار قسم کے درود و سلام کا نزول ہو جائے ہم اور آپ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دار فانی میں ختم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم، جن کی کتاب کے بعد کتابوں کا سلسلہ ختم، جن کی شریعت کے بعد شریعتوں کا سلسلہ ختم، اور جن کی امت کے بعد امتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جن کے نام کو سن کر ایک مرتبہ درود کا صلہ 10 رحمتوں کی شکل میں ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنی ساری زندگی عقید توحید کی درستگی کے ساتھ ساتھ اس عظیم پیغمبر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما. قدم قدم پر ان کی نافرمانی کے تصور اور خیال اور فیلنگ سے بھی ہماری حفاظت فرما. میدان حشر میں حساب و کتاب کے وقت ہم گنہگاروں اور نافرمانوں کے حق میں اس عظیم پیغمبر کی سفارش، شفاعت عظمیٰ قبول فرما. حضرات و حاضرین، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں آج کے خطبۃ الجمعہ کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. موضوع جو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے قربانی کس کی قبول ہوئی. الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ جاری و ساری ہے. کل 13 ذی الحجہ تھا تو آج 14 ذی الحجہ ہے. یوں سمجھیے آج 14ویں رات کا دن ہے، یعنی ذی الحجہ کے درمیان سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے کئی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بلکہ یوں کہوں کروڑ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. گزشتہ سال جن کے پاس استطاعت نہیں تھی، الحمدللہ آج انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کیا ان کی قربانی قبول ہوئی؟
اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، اٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ خطیب سے بات کرنا غلط نہیں ہے، کہ مولانا خطیب صاحب کس کی قربانی قبول ہوئی نہیں ہوئی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، ہم اور آپ کیسے کیا بتا سکتے ہیں کہ کس کی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہیں ہوئی؟ یہ ایسا کوشچن مارک ہے، یہ ایسا سوالیہ نشان ہے کہ اس کا جواب صرف کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ خود انسان بھی دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، کس کی قربانی قبول ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قربانی کے متعلق سب سے مشہور اور عظیم آیت پیش کی جاتی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے میرے بندو سنو، اللہ کے پاس تمہاری قربانی کا خون اور تمہارے قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کے پاس اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تمہارے اس عمل کے ذریعے سے تو وہ صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت کے سبب نزول کے متعلق آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اب میں اس کے سبب نزول کے طرف نہیں جا رہا ہوں کیونکہ ذرا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، تمہارے دلوں کے تقوی کو میں دیکھتا ہوں تمہاری طرف سے کی جانے والی قربانیوں کے ذریعے سے۔ پتہ چلا قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جو تقوی والا ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کہا، اے نبی آپ کی امت کے لیے آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان ہی کر دیجئے، صحیح طریقے سے بیان کر دیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ مشہور بات ہے، گزشتہ جماعت میں آپ نے سنا ہوگا، حابیل کی قبول ہوئی قابل کی قبول نہیں ہوئی، قابل حابیل پر حسد کرنے لگا، جلنے لگا، قتل کرنے کی تک بات کر دی، تو حابیل نے قابل سے کیا کہا، سنو میرے بھائی، انما یتقبل اللہ من المتقین، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں، اس میں میرا کوئی گناہ ہے، میری کوئی غلطی ہے، میرا کوئی جرم ہے؟ ارے قبول کرنے والی ذات نے تیری قربانی قبول نہیں کی ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کس کی قربانی قبول ہوئی؟ جواب اب آ گیا ہمارے پاس، کس کی قربانی قبول ہوئی؟ متقین کی، اہل تقویٰ کی، تقویٰ والوں کی، جس کے دل میں تقویٰ ہے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوا، کیا آپ لوگوں میں سے انشاءاللہ میری امید ہے، کئی دنوں کے بعد آیا پھر بھی میں امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس میں یہاں سے لے کر وہاں، وہاں سے لے کر وہاں تک ایک بھی مصلی ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے قربانی نہیں دی ہوگی؟ ایک آدھ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، ان کے اوپر ضروری بھی نہیں تھے، سب لوگوں نے قربانی دی ہوگی، ذرا دو چار سر بھی ہلے تو معلوم ہو جاتا دی ہے یا نہیں دی ہے۔ پھر کوئی اپنے آپ کو متقی میں نہیں یہ بھی بولنے تیار نہیں، سب نے قربانی دی ہے۔ مولانا آپ نے تو کہا متقین کی قربانی ہی قبول ہوتی ہے اور دو آیتوں کے ذریعے دلیل بھی ہے، لیکن ہم میں سے کون متقی نہیں ہے، کون متقی ہے، یہ آپ کیسے کیا بتا سکتے؟ بتائیے، میں آپ سے پوچھوں آپ نے قربانی دی ہے؟ بولو میں دی ہے، آپ بولیں گے الحمدللہ۔ آپ متقی ہیں؟ الحمدللہ متقی ہے۔ پھر آپ نے دی ہے؟ الحمدللہ دی ہے۔ متقی ہیں؟ کون بولے گا میں نہیں ہوں؟ سب بولیں گے؟ تو سب کی قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اگر سب کا سب عمل قبول ہوگا پھر جہنم کس لیے ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ لوگ غلط ہیں اس میں، میرا انداز شاید کچھ لوگوں کو معلوم ہے، پتہ کیا چلا کچھ لوگوں کی قربانی قبول ہوگی، کچھ لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی، جو متقی ہیں ان کی ہوگی، جو متقی نہیں ہے ان کی نہیں ہوگی۔ اب یہاں کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں متقی نہیں ہوں، میں خطیب ہوں، آپ سامعین ہیں، میں نے قربانی دی ہے تو میں کہوں گا میں بھی متقی ہوں، آپ نے قربانی دی ہے آپ کہیں گے آپ بھی متقی ہیں۔ آپ اس کا حساب و کتاب ہم قرآن مجید ہی سے نکالتے ہیں کہ کون متقی ہے کون متقی نہیں ہے۔ جو متقی ہیں قرآن کی روشنی میں
اس کی قربانی قبول ہوئی، اور جو متقی نہیں ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئے۔ دیکھیے کچھ تقوی کی صفات ہیں، متقین کی صفات ہیں، ان میں سے دو قسم کی صفات ہیں۔ ایک ہے عبادت والے صفات جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے، اور ایک ہے اخلاقیات والے صفات جس کا تعلق بندوں سے بھی ہوتا ہے اور اللہ سے بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ بات ثابت ہوئی کہ جو متقی ہے اس کی قربانی قبول ہوتی ہے، جو متقی نہیں ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کون متقی ہے کون متقی نہیں ہے۔ متقی کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ ہے متقی ہمیشہ اخلاص والا ہوتا ہے۔ جو تقوی والا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اخلاص بہت مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتنی دفعہ کہا یہ میرا متقی بندہ ہے، میں تمہیں متقی کا امام بنا رہا ہوں۔ بھائی متقیوں کا امام اگر بنانا ہے تو کوئی تقوی والا ہی ہوگا نا۔ وہ تقوی والا ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے یہ اتنے مخلص تھے جنہیں میں نے متقیوں کا امام بنایا کہ ان کی زبان سے اگر نکلی بات تو یہ نکلے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے ابراہیم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے آدمی عبادت کرے نماز کی شکل میں اللہ کے لیے، قربانی کرے اللہ کے لیے، وہ جی رہا ہے تو بھی اللہ کے لیے، وہ مر رہا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ پتہ کیا چلا؟ قربانی کس کی قبول ہوئی؟ متقین کی۔ اور ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ تقوی کی پہلی صفت ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے وہ پورا کا پورا مخلص ہوتا ہے۔ ایک چبھنے والی بات میں یہاں کر کے آگے بڑھوں، وہ یہ کہ جتنے لوگوں نے قربانی کے جانور کو خریدتے وقت یا کاٹنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد، ٹکڑے کرنے کے بعد تول کے یہ حساب لگانے کی کوشش کی ہے کہ میرا 25 کلو نکلا ہے، 18 کلو نکلا، تمہارا کتنا نکلا؟ 22، میرا تو 26 نکلا، تمہارے سے تو اچھا تھا۔ ایسا سوال اگر کسی نے کیا ہے تو مخلص نہیں ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ اللہ کے پاس دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، قربانی کا وزن نہیں پہنچتا ہے۔ آپ کو قربانی کے وزن میں کیا دیکھنا ہے؟ تندرست ہے وہی دیکھنا ہے، عیب ہے کیا نہیں ہے وہی دیکھنا ہے، 25 کلو کا ہے یا 50 کلو کا ہے، آپ کا 25,000 کا ہے یا 2.5 لاکھ کا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو قربانی کے گوشت اور خون کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ امتحان کی طرف سے تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جس کے دل میں تقویٰ ہے وہ کلو، آدھا کلو، 20 کلو، 25 کلو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں جنہوں نے قربانی کو وزن کیا ہے باقاعدہ۔ ہاں یہ الگ ہے کہ بڑے جانور میں اگر قربانی ہوتی ہے تو باقاعدہ برابر جو ہے وہ حصہ نکالنا پڑتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو اس غرض سے اگر کانٹا لگایا گیا، ترازو لگا کر تول کر ایک حساب سے کیا گیا، یہ بات الگ ہے۔ لیکن اس تسلی کے لیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے تو اتنے کلو گوشت ہونا چاہیے، یہ تقوی اور اخلاص کے خلاف ہے۔ یہ بات صرف اس لیے آتی ہے کہ آپ کو دوسروں کو بتانا ہوتا ہے کہ میرا اتنا ہوا، تمہارا کتنا ہوا۔ تو تقوی کی، متقین کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ مخلص ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی صفات بیان کی ہیں متقین کی۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اس میں متقیوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ یہیں ہمیں حساب و کتاب لگانے کی ضرورت ہے کہ کون متقی ہے کون متقی نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو آپ بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اہل تقوی کے لیے کیا ہے، وہ بتا دیجئے کیا ہے اللہ کے پاس۔ جنت تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں، جنتیں ہیں، نہریں ہیں، اور کیا ہے؟ خالدین فیہا، ہمیشگی کا داخلہ ہے۔ پھر کیا ہے؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاک دامن بیویاں ہیں، پاک بیویاں ہیں۔ آج کے دور میں اگر کسی کو پاک بیوی مل جائے سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک صرف نکتہ ہے، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی خوشنودی بھی ہے، کس کے لیے؟ اہل تقوی کے لیے۔ اہل تقوی کے لیے جنت ہے، اہل تقوی کے لیے پاک بیویاں ہیں، اہل تقوی کے لیے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دعا بھی کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ تو اہل تقوی کی ایک دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اگر دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اپنی لغزشوں کو یاد کرتے ہیں، اپنی نافرمانیوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے جرم کو یاد کرتے ہیں۔ کب بھی دعا کرو، ایک تقوی والا انسان ہے، جرم کو یاد کرتا ہے، اپنی غلطی کو یاد کرتا ہے، گناہ کو یاد کر کے دعا کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹکڑے کے بعد آگے ان کے صفات بیان کرنا، وہ متقی جن کے لیے اللہ کے پاس اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، وہ کون ہیں؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اب صبر کی بات پیش کر دوں، بات ختم ہو جائے گی۔ پتہ کیا چلا؟ جو انسان اللہ کی اطاعت پر، گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ کی طرف سے آنے والے آزمائشوں پر مضبوط ہونے کے لیے صبر نہیں کیا نا، پھر وہ تقوی والا نہیں ہے، اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی ہے۔ صبر کی ایک بہت لمبی بحث ہے، آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں۔ تو تقوی والے کون ہوئے؟ وہ جو ہمیشہ گناہ کو یاد کرتے اور اللہ سے دعا کرتے اللہ وہ گناہ معاف کر دے، اور دوسرا ہر معاملے میں صبر کرتے ہیں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، ہمیشہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور تیسری نشانی کیا بتائی؟ والصادقین، اور ہمیشہ سچائی کے دامن کو پکڑتے ہیں، یعنی اگر بات کرتے ہیں تو سچ کرتے ہیں، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو جو انسان صبر کرنے والا ہے، جو انسان ہمیشہ سچ بولنے والا ہے، وہی تقوی والا ہے، اسی کی اللہ نے قربانی قبول کی ہے۔ اور گزشتہ کی باتیں جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ میں جب اس ممبر پر کھڑا ہوتا ہوں، ترغیب کی بات کرتے رہتا ہوں، تو ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، آج ہمارے دلوں کے اندر جھوٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ صبح سے شام تک جب تک ہم جھوٹ نہیں بولتے تب تک نہ کھانا ہضم ہوتا ہے، نہ ہم کو سکون ملتا ہے، نہ چین ملتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ دن گزرتا ہے، نہ رات گزرتی ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ سنے ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے یہ کہا ہے۔ تو بتائیے، صبر نہیں، سچائی نہیں، تقوی نہیں، اور اگر تقوی نہیں تو قربانی بھی قبول نہیں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تقوی والوں کے پاس، میرے پاس بہت سی نعمتیں ہیں۔ کون تقوی والے؟ جو ہمیشہ گناہ کو یاد کرتے ہیں، جو صبر کا دامن تھامتے ہیں، جو سچائی کے دامن کو تھامتے ہیں۔ اگر یہ صفات ہے وہ متقی ہے، اور اگر وہ متقی ہے تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی والوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اس کے لیے تم دوڑو، کوشش کرو، محنت کرو، قد و کاوش کرو، جد و جہاد کرو۔ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو اس نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ کس کے لیے تیار کیا ہے؟ متقیوں کے لیے۔ پتا چلا نہ صرف قربانی صرف متقیوں کی قبول ہوتی ہے، بلکہ جنت میں بھی صرف کون جاتا ہے؟ متقی جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور رہ جاتی ہے، کون متقی؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تین صفات یہاں بیان ہے۔
کس کے؟ متقی کی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اچھی حالت ہو بری حالت ہو، بس اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، گور غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، وہ ہے متقی۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، برا نہ لگے تو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے منیمم 15,000 کی قربانی کی ہوگی، 14,000 کی بھی قربانی ملتی ہے، 13,000 کی بھی ملتی ہے۔ بعض لوگوں نے اگر مال و دولت اللہ نے دیا ہے، اچھے سے اچھا 25,000 کی لے گا بھائی میں بکرا، مجھے 30,000 کا بکرا لینا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں اپنے سگے بھائی کو بھی یاد نہیں کرتے ہیں، اپنی سگی بہن کو بھی یاد نہیں کرتے ہیں۔ بتائیے اللہ ایسے لوگوں کی قربانی قبول کرے گا؟ جو لوگ اچھی اور بری دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ان کے پاس کچھ اچھا اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے ضرور اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کا خیال کرتے تھے۔ 4 دن کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہی بھتیجا میری بیٹی پر الزام لگا رہا ہے، تو انہوں نے خرچہ دینا بند کر دیا، تو اللہ نے ان کو ڈانٹ لگاتے ہوئے کہا اے ابوبکر کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کیوں نہیں پسند ہے، پھر تم تمہارے بھتیجوں کو کیوں نہیں معاف کرتے ہو کہ اس نے غلط کام کیا، تمہاری بیٹی پر الزام لگایا ہے۔ فوراً حضرت ابوبکر خرچہ پانی دینا دوبارہ شروع کر دیے۔ ہماری قربانیاں بھی ہوتی ہیں، حج بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ لاکھوں خرچ کر کے حج کو گئے ہوں گے، جانے سے پہلے سب لوگوں سے ملے ہوں گے، آنے کے بعد بھی ملتے ہوں گے۔ بھائی سے ملے ہوں گے کیا؟ وہ بہن جو ان سے ناراض ہے یا تھوڑی بہت بات ہے ملے ہوں گے کیا؟ کبھی ان کے بارے میں خیال کیا ہوگا کیا؟ سالن ہے کیا نہیں ہے، کوئی ضرورت کی چیز ہے کیا نہیں ہے؟ ایسی حالت تقوی والوں کی تو نہیں ہوتی، اور اگر قربانی کرنے والوں کی ایسی حالت ہے تو وہ متقی نہیں، تو اللہ نے ان کی قربانی بھی قبول نہیں کیا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، متقی وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں سب سے پہلا خرچ رشتہ داروں پر ہے کہ نہیں؟ حافظ صاحب برابر ہے یا نہیں؟ آپ زکوٰۃ کا مال، اس کی تقسیم، اس کے مصارف اور دیگر صدقات و عطیات، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ رشتہ دار ہے۔ اور ہمارے کتنے ایسے متقی ہیں، سگے بھائی بہن کو بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، چچا بھتیجے سے بات نہیں کرتا، بھتیجا چچے سے بات نہیں کرتا ہے، خالہ ماموں سے وغیرہ وغیرہ، یہ رشتہ داریوں میں ہمارے حالات ہیں۔ تقوی والوں تو ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ اور اگر ایسے لوگ قربانی کر رہے ہیں تو خیر منائے گوشت تو کھایا ہوگا کم سے کم، قربانی تو آپ کے گوشت کی حد تک رہ گئی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ تقوی کے نہیں ہونے کی وجہ سے قربانی قبول نہیں ہوتی۔ کیا مولانا یہ بول رہے ہیں بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، چچا بھتیجی سے، بھتیجا چچا سے بات نہیں کرے تو، اور ان کے دل میں یہ ہے تو ان کا خیال نہیں کیے تو قربانیاں قبول نہیں ہوں گی کیونکہ تقوی کے خلاف ہے؟ کچھ لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا، ہاں رد ہوتی ہے بھائی، رد ہونا ہی ہے کیونکہ اسلام کے خلاف کام ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں تاکہ بات ذہن میں فٹ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کے واپس آ رہے ہیں۔ ایک روایت میں ابو داؤد کی ایسا ہے کہ خطبہ دینے جا رہے ہیں۔ کون سا خطبہ؟ وہی بقرعید کا عید الاضحیٰ کا خطبہ، نماز وغیرہ ادا کرنے جا رہے ہیں، روایت مطابق واپس آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایک آدمی کے آنگن سے خون رس رہا ہے، نالی سے باہر آ رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے کا دور آئے گا تو لوگ لکھپتی بھی بنیں گے، آج کا دور میرے صحابہ پر بڑا کٹھن ہے، اگر انہوں نے جانور اگر خریدا ہے تو کئی مہینوں کی محنت سے بچاؤ کر کر کے خریدا ہوگا، کیونکہ صحابہ کروڑ پتی تو نہیں تھے نا، لکھپتی تو نہیں تھے نا، ارے جھوپڑی بھی محل سے زیادہ سمجھتے تھے، اتنی کٹھن زندگی والے صحابہ۔ لیکن اللہ کے رسول یہ دیکھنے کے بجائے آپ نے فرمایا میرے صحابی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ سنت کی تم نے مخالفت کیا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے نماز پڑھو بعد میں قربانی کرو۔ دیکھ رہے آپ قربانی رد ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کی تو اللہ مجبور ہو جائے گا چلو اب قربانی قبول ہو ہی گئی، نہیں،
تقوی کی وجہ سے قربانی قبول ہوتی ہے، سنت کی وجہ سے قربانی قبول ہوتی ہے، اخلاص کی وجہ سے قربانی قبول ہوتی ہے، اگر نہیں تو قبول نہیں ہوتی. سیدھی سیدھی بات ہے نا. تو جو لوگ اچھی اور بری دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے قربانی. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. غصہ ہر ایک کو آتا ہے. متقی کی ایک صفت یہ ہے غصہ آ جائے تو وہ پی جاتے ہیں، اور اگر سامنے والے کی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں. دو صفات کس کی ہے؟ متقی کی. پہلی صفت کیا ہے؟ غصے پر کنٹرول کرتے ہیں. قربانی کا گوشت کھا کے اتنا غصہ آتا ہے کہ خود پر بھی جو ہے نا معاف کرنے کی بات نہیں نکلتی ہے، اتنا غصہ ہمارے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سمجھایا کہ اگر تم غصے پر کنٹرول کرو تم پوری زندگی کامیاب ہو جاؤ گے. وہی چیز ہمارے پاس کنٹرول میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ متقیوں کی صفت والقاظمین الغیظ، غصے کو پیتے ہیں. آپ بولیں گے نہیں شیخ اگر اپنے اوپر بات آتی ہے تو غصہ نکل جاتا ہے. پھر کب غصے پر کنٹرول کرنے کی بات کب ہے؟ سامنے والے دو لڑ رہے ہیں تو ہم غصے پر کنٹرول کرنا نہیں، اپنے اوپر بات آتی ہے تبھی تو غصے کو کنٹرول کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر رہے ایک آدمی کے بارے میں. اچانک ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا اے عمر تم عدل سے کام نہیں لیتے ہو. حضرت عمر فوراً غصے میں اٹھنے لگے. بازو میں قاری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیا عمر آپ نے نہیں سنا والقاظمین الغیظ، اللہ غصے کو پینے والوں کو پسند کرتا ہے، وہی متقی ہے. حضرت عمر فوراً بیٹھ گئے. وقت کا بادشاہ ہے، غلط الزام لگ رہا ہے، مارنے کے لیے سزا دینے کے لیے اٹھتے ہیں، غصے کی بات پینے کی بات آتی ہے فوراً بیٹھ جاتے ہیں. آج کا ایم ایل اے بھی نہیں بیٹھتا جی، گھر برباد کر دیتا ہے. ایم ایل اے تو بہت دور کی بات ہے، کاؤنسلر بھی خاموش نہیں بیٹھتا ہے. تو جو انسان متقی ہے وہ غصے پر بہت کنٹرول کرتا ہے، پھر لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں. ایک آخری وقت ہو گیا ہے پھر بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ ابھی میں اخلاقی صفات بتا رہا ہوں، عبادت والی صفات نہیں ہے، صرف اخلاقی صفات. متقیوں کی ایک صفت یہ بھی ہے، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو تقوی والے ہیں اللہ نے انہی کی قربانی قبول کی ہے، جو تقوی والے نہیں ہیں تو ان کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی ہے. تو جتنی ساری صفات بیان کی گئی ہیں تقوی والوں کی ہے، اس میں ایک صفت ہے جو انسان تقوی والا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ انصاف سے کام لیتا ہے، ہمیشہ ہر حال میں انصاف کے تقاضے کو وہ پورا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. سورہ مائدہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں سنو، اگر تمہیں جج بنایا جائے، فیصل بنایا جائے، اگر تمہیں قاضی بنایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم کی عادت یا ان کی حالت یا ان کی طاقت یا ان کا پاور تمہیں عدل اور انصاف کرنے سے روکے، بلکہ تم عدل کرتے رہو ہر حال میں، کیونکہ یہی عدل تقوی سے زیادہ قریب ہے. تو جو انسان تقوی والا ہوگا ہمیشہ وہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا. اور انصاف کی اس سے بڑی مثال کیا دی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کی سفارش آئی کہ وہ عورت بڑے خاندان کے، اللہ کے رسول چوری کا جو الزام اس پر لگا ہے اسے معاف کر دیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ بھی اسلام کے خلاف بغیر عدل سے کام کروں؟ غریب اگر کرتا تو کوئی سفارش نہیں کرتا، امیر خاتون ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے تو تم سفارش لے کر آئے ہو. ارے یہ بڑے خاندان کی عورت میری بیٹی فاطمہ سے تو اچھی نہیں ہے، اللہ کی قسم لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اتنا عدل و انصاف، اتنا عدل و انصاف. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں خادم رسول ہے. صحیح بخاری کی ایک کتاب ہے کتاب الصلاح، اس کے اندر ایک لمبا واقعہ بیان ہوا ہے، اسے میں چھوٹا کر کے آپ کو بتاؤں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی ربیع بنت نضر. انہوں نے غلطی سے لڑائی کرتے وقت، ہو جاتا ہے عورتوں میں، ہم بھی جانتے ہیں، ایک لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا. اب لونڈی کے جو مالکان تھے، کیونکہ لونڈی ہے تو اس کا مالک ہوگا، وہ مالکان فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول انس کی پھوپھی نے ہماری لونڈی کا دانت توڑا ہے، اب یا تو قصاص لو، مطلب
دانت کے بدلے دانت ہے. السن بالسن کو قرآن میں یعنی تو دانت کی جو دیت ہے، جان کی دیت 100 اونٹ ہے اور دانت کی دیت 10 اونٹ ہے. اگر کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا، اسلام یہ کہتا ہے کہ دانت کے بدلے دانت ٹوٹنے چاہیے، ورنہ اگر تم معافی چاہتے ہو تو 10 اونٹ دے دو. اب یہ پھوپھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب مل کر اس لوڈی کے مالکان کے پاس گئے اور معافیاں مانگنے لگے. اونٹ بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، کیا کر سکتے؟ دانت توڑنا یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، میرا بھی نہیں ہے، منہ اچھا نہیں لگتا ہے. وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بیٹھا جا رہا ہے. وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس. جانتے ہیں حضرت انس کون ہے؟ انصاری خاندان کے چشم و چراغ ہیں. انصاری کون انصاری؟ کہ مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انصاریوں نے سنا، سمجھا، سوچا ایسا اب تو مکہ فتح ہو گیا، شاید اب اللہ کے رسول مکہ ہی میں رہیں گے. یہ 8 سال جو ہم سے دل لگایا تھا اللہ کے رسول نے، ہم نے دل لگایا تھا، کتنی محنت کی تھی، مدد کی تھی، بیوی تک طلاق دے کے مہاجر کو دیا تھا. انصار کی قربانی کو کوئی دنیا کی طاقت بھلا نہیں سکتی اور کوئی دنیا کی طاقت قیامت تک ان کی مثال پیش بھی نہیں کر سکتی. وہ انصار ہے. اللہ کے رسول نے چہرہ بھانپ لیا. چہرہ کتاب ہوتی ہے نا، چہرے کو پڑھ کے کہنے لگے، اے انصار سنو، تم کیا سمجھتے ہو آج کے بعد میں یہیں رہوں گا، تم کو چھوڑ دوں گا؟ مکہ نہیں، دنیا کی کوئی جگہ نہیں، ہمیشہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. اللہ، یہ تھے انصار، یہ تھا ان کا مرتبہ. اور اس خاندان کے چشم و چراغ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول واقعی میری پھوپھی کا دانت ٹوٹ ہی جائے گا، بچے گا نہیں، ٹوٹنا ہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ٹوٹے گا. نہیں اللہ کے رسول، ہرگز نہیں، کچھ مسئلہ حل کر دیجئے، میرے پھوپھی کا دانت ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے انس دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، یہ قصاص ہے جو اللہ کی طرف سے شریعت بن کر ہم پر آیا ہے. ہم انصاف کی خاطر اگر وہ معاف نہیں کریں گے تو تمہارے پھوپھی کا دانت کاٹ کر ہی چھوڑ دیں گے، اللہ توڑ ہی دیں گے. کیوں ایسا؟ کیونکہ انصاف سے کام لینا دینا یہ کس کی بات ہے؟ تقوی والوں کی بات ہے. آج ہمارا بچہ ذرا غلطی کر جائے نا، سامنے والا ذرا غریب ہے، ہڑو ہڑول کر کے آ جاتے ہیں، کیا سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ ہمارا بچہ غلطی کرت کیا ہوا، تمہارے بچے کو سمجھنا، بڑے لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا تھا کیا؟ بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ کہاں گیا عدل، کہاں گیا انصاف؟ قربانی بھی کر رہے، رات میں غریب کے بچوں کو ڈرا رہے، دوسرے دن قربانی بھی کر رہے اور ماشاءاللہ قبول بھی ہو رہی ہے. ایسا کہاں تو رہتا نہیں رہتا. اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. تقوی کی نشانی ہے کہ تم زندگی کے ہر موڑ پر، ہر حال میں عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرو. بات لمبی ہو جائے گی، ایک آخری بات پیش کر کے بات کو ختم کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے. عمر کی خلافت میں ایک غریب کے بچے کو امیر کے آدمی نے مار دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ فیصلہ آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امیر کے بیٹے کو طلب کیا اور سزا دینے کی بات جب جلاد کو کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، بیٹے کے ساتھ باپ کو بھی مارو. کیوں؟ کیونکہ میں میری حکومت میں، میری خلافت میں ایک غریب پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا. باپ نے کہا کہ میں خود صحابی ہوں، اے امیر المومنین آپ جانتے ہو میری غلطی نہیں ہے، میرے بیٹے کی غلطی ہے. آپ کے عدل اور انصاف کے چرچے ہیں دنیا میں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ مجھے بھی سزا کا حقدار کیوں سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلے اس سے تمہیں سزا دی جائے. وہ یہ کہ تمہارے ساتھ انصاف اس طریقے سے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. بچپن سے اس کو سمجھاتے، میں مصر کا گورنر ہوں تو کیا ہوا، بیٹا تو مسلمان ہے، اسلام بھی کوئی چیز ہے، ہمیں ہر حال میں اسلام کے مطابق رہنا ہے. یہاں امیر غریب کچھ نہیں ہے. میں اگر مصر کا امیر بنا ہوں تو وہ صرف اس لیے ہے کہ بس ایک قانون، ایک تحت ایک بادشاہت ہوتی ہے، اس کے تحت مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے تاکہ یہ علاقہ اچھے طریقے سے چلے. ورنہ میں گورنر ہوں مصر کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو من چاہی زندگی گزارے. ایسی تربیت تو نے کیوں نہیں کی؟ کیا انصاف تھا، دیکھیے کیا عدل تھا.
कैसा इंसाफ, अगर ऐसा इंसाफ होता है तो यूं मान लीजिए कि ये तकवे की निशानी है। और ऐसे तकवे वालों की अल्लाह कुर्बानी कबूल करता है। दिल पर हाथ रख के अल्लाह से माफ़ी मांगिए कि अगर आपने कभी गुस्से को नहीं पिया या सच्चाई के दामन को छोड़ दिया या गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगे या अदल और इंसाफ से काम नहीं किया, क्योंकि एक सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने की वजह से कुर्बानी नाकाबिल कबूल हुए। अगर हमारी ज़िंदगी में हज़ारों गुनाह गलतियाँ होंगी जो तकवे के खिलाफ होंगे, तो हो सकता है हमारी भी कुर्बानी कबूल ना हो, अल्लाह ना करे। तौबा का दरवाज़ा अब भी खुला है, तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तेरा वादा है कि तकवे वालों की कुर्बानी कबूल है, कि अल्लाह हमें सच्चा पक्का मुत्तकी और परहेजगार बना। और तकवे की जितनी भी निशानियाँ, जितने भी सिफात हैं, अल्लाह उन सिफात से हमें मुत्तसिफ होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने कुर्बानी कबूल किया है, अल्लाह एक एक बाल के बदले उन्हें नेकी अता फरमा। जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है, करने की इस्तिताअत नहीं रख सकते थे, अल्लाह आइंदा साल की कुर्बानी आने से पहले उन्हें कुर्बानी की इस्तिताअत नसीब फरमा। अल्लाह हमें जीते जी कुर्बानी देने वाला बना, जान की, माल के, जानवर की, हर चीज़ की, एहसास की, वक्त की, हर चीज़ की हमें कुर्बानी देने वाला बना। अल्लाह जब तक जिंदा रख ऐसे ही जिंदा रख, और ख़ात्मा हो तो इसी पर हो, और ख़ात्मे को तेरा तौहीद का प्यारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़बान से जारी फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।